اسلام میں طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی اس کا بار بار حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کپڑوں کو بھی صاف رکھنے کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، طہارت کا حکم دیا، اور اپنے جگہ جہاں بیٹھتے ہیں اس کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسلام نے بار بار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار صفائی کا حکم دیا۔ مسواک کیا جائے، جس برتن میں کھانا کھایا جائے اس کو صاف کیا جائے، صاف کر کے رکھا جائے، ہاتھوں کو صاف کیا جائے، کھانے سے پہلے بھی بعد میں بھی کلی کی جائے۔ اس طرح اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، کہیں فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس میں آپ نے گنوائے کہ مسواک کرنا، اور اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فطرت سے ہیں، اور ختنہ کرنا، اور اسی طرح منہ زیر ناف انڈر شیو کرنا، یہ بھی فطرت سے ہے۔ اور ایک چیز میں جو بار بار پڑھتا ہوں کہ بغلوں کے بال اکھیڑنا، پرکنگ ہیئر فرام آرم پٹ، کہ بغلوں سے بال اکھیڑنا، جب یہ بار بار پڑھتا ہوں یہاں مونڈنے کا حکم نہیں بلکہ اکھیڑنا کا حکم ہے۔ نہ جانے اس میں کتنی نظافت، طہارت اور کتنی اس میں حکمتیں اور کتنی بھلائیاں انسان کے لیے، جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بغلوں کے بال اکھیڑنا، تو اس میں بڑی صفائی ستھرائی ہے۔ تو اگر ہو سکے تو بغلوں کے بال جو ہے اکھیڑے جائیں اور صفائی ستھرائی رکھی جائے۔ اس طرح نیل کو، ناخنوں کو ٹرم کرنا، ان کا کٹ کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی لمٹ یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان کو نہ رکھا جائے۔ مونچھیں تراشنا، داڑھی کو بڑھانا، یہ فطرت سے ہیں، لہذا ایکسکیوز می۔ تو اسی طرح ناخن جو ہیں کچھ لوگ بڑے لمبے لمبے رکھ دیتے ہیں، اور ناخن نیل جو ہیں بڑے فلتھی اور ڈرٹی ہو جاتے ہیں، 15 20 دن لے جاتے ہیں۔ تو 40 دن آپ نے لمٹ رکھی تاکہ اس سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو ہر جمعہ کو ہی آپ اپنے نیل کو ٹرم کر لیجئے، اپنے ناخنوں کو کاٹ لیجئے، یہ سنت بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کو تراشے گا اللہ رب العزت اس کے ناخنوں کے نیچے سے بیماریاں دور کر دے گا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی جو ہے یہ ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور جو پیر، ملنگ اور دھڑنگ جو ہیں وہ سال سال تک اپنے نیل بھی نہیں کاٹتے اور غسل بھی نہیں کرتے، اپنے مونچھوں کے بال بھی نہیں تراشتے، تو وہ اپنے آپ کو ولی بھی سمجھتے ہیں، پیر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں بڑے پہنچی سرکار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی بندہ کہیں نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے مونچھیں تراشیں، داڑھی اچھی طریقے سے رکھیں، اور صحابہ کرام جو ہیں دائیں بائیں سے نیچے سے داڑھی اپنی تراشتے تھے، اور مشت بار داڑھی جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اس میں بڑی تہذیب ہے، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے انسان جو ہے وہ اپنی مونچھیں بھی تراشے، اپنی داڑھی کو بھی بڑھائے۔ یہ نہیں کہ داڑھی آدھی ادھر ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، آدھی ادھر ہو، کتنی خوفناک قسم کی داڑھی نظر آتی ہے۔ تو اس میں اسلام کو ایسی داڑھی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا طریقہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی طہارت و نظافت کے ساتھ، اور بڑی شائستگی کے ساتھ انسان جو ہے وہ بن ٹھن کر رہے، اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ تو آج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ چیزیں بیان کر دیں۔ صفائی ستھرائی جو آپ بھی رکھیے، اللہ تعالی ہمیں صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔